حاضرین و سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ زندگی میں ایک عام انسان کو اور خصوصاً مسلمان کو جو مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں یا تو وہ بطور آزمائش آتی ہیں اور یا بطور سزا، اور ان مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے سنا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا یہ مصیبتوں سے بچنے میں بڑا مفید ہوا کرتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم نے اور احادیث نبویہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے جو ایک تیر بہدف، ایک بڑا مؤثر اور کارگر نسخہ اور طریقہ ارشاد فرمایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، یہ مصیبتوں سے بچاؤ کا سب سے مؤثر ذریعہ۔ سورہ نور کی آیہ نمبر 63 کا آخری حصہ ہم نے خطبہ جمعہ میں سماعت کیا۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس صورت کا نزول ہوا ہے، اور آیہ نمبر 63 سے ماقبل کی جو آیات ہیں ان میں منافقین کا طرز عمل بتایا گیا۔ قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو، اپنے صحابہ کو کسی اہم معاملے کے لیے بلاتے ہیں تو منافقین حضور کے بلاوے سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے بچا جائے، اور اگر کبھی آ جاتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہاں سے کھسکنے کی کوئی راہ اپنائی جائے۔ قرآن حکیم نے فرمایا تسللون منکم لواذا، وہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی محفل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن حکیم نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، اس بات سے کہ انہیں کوئی مصیبت نہ آن پہنچے، انہیں کوئی فتنہ نہ دبوچ لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ آن پہنچے۔ آیہ نمبر 63 سورہ نور میں بتایا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر، حضور کے حکم کی مخالفت کرے گا اسے فتنہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اسے عذاب علیم کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ فتنے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں، اور عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اس دنیا میں بھی سزاؤں کا موجب بنتی ہے اور مصیبتوں کے آنے کی وجہ بنتی، اور حضور کے حکم کی مخالفت یہ آخرت کے عذاب علیم کا باعث بھی ہوا۔ دنیا میں حضور کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے جو فتنہ اور جو مصیبت انسان کو پہنچتی ہے اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مختلف صحابہ سے، تابعین اور ائمہ تفسیر سے اس کی مختلف جو تاویلات اور مطالب ہیں وہ نقل کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فتنہ سے مراد قتل ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اسے دنیا میں قتل اور برے انجام کا سامنا کرنا۔ حضرت عطا آپ کا قول ہے کہ یہاں فتنے سے مراد زلزلے اور مصیبتیں۔ جو شخص یا جو قوم رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتی ہے، فرمایا دنیا میں بھی انہیں مصیبتوں اور زلزلوں کا سامنا کرنا۔ اور حضرت جعفر ابن محمد آپ سے یہ منقول ہے کہ یہاں فتنے سے مراد ہے جابر حاکم، ظالم حکمران۔ جب لوگ اور مسلمان اور اکثریت مسلمان رسول اللہ کے حکم کی مخالفت میں مبتلا ہوں گے تو پھر فرمایا اللہ کی طرف سے جو دنیا میں فتنہ آئے گا اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، اور ان جابر اور ظالم حکمرانوں کو اپنی ذات کے سوا کسی سے غرض نہیں۔ اور ایک تفسیر فتنہ کی کتب تفاسیر میں یہ بھی ذکر ہوئی ہے کہ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت اس کی دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ دلوں پر مہر لگا دی جاتی، پھر نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی، پھر قرآن پڑھ کر سنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بیان کیے جائیں، انسان پھر بھی اپنی غلط روش سے باز نہیں آتا۔ یہ دلوں پر مہر کا لگ جانا، نصیحت کا مؤثر نہ ہونا، اور کسی بڑے سے بڑے مخلص خیر خواہ کی بات کا بھی اثر نہ ہونا، یہ بھی ایک سزا ہے جو حکم رسالت مآب کی مخالفت کی وجہ سے دنیا میں ملا۔ سو دنیا میں اگر ہم مختلف قسم کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کے حکم کی فرما برداری کو اپنانا ہو، اور آپ کی کسی بھی قسم کے حکم کی مخالفت ہمیں اس سے اجتناب کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی یہ گناہ کسی سے سرزد ہوا ہے، حکم رسول کی مخالفت ہوئی ہے، دنیا میں ہی اسے اس کی سزا ملی۔ اور اس کی سب سے بڑی نمایاں اور اہم مثال غزوہ احد کی مثال۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قیادت میں صحابہ کے ایک دستے کو حکم دیا تھا کہ آپ نے لشکر کی عقبی پچھلی طرف درے پر جو پہاڑوں کے درمیان رستہ ہے وہاں موجود رہنا ہے۔ میدان احد میں، جنگ احد میں حالات جیسے بھی ہوں آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ کتب طبقات میں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی، تمہارے ساتھیوں کی، صحابہ کی لاشیں زمین پہ ہیں اور پرندے انہیں نوچ رہے ہیں، فرمایا اس حالت میں بھی تم نے اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ اور اگر اس کے برعکس دیکھو کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، دشمن شکست کھا کے چلا گیا، مغلوب ہو گیا، میدان جنگ سے بھاگ چکا ہے، فرمایا پھر بھی اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹنا جب تک میرا حکم تمہیں نہ ملے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، قرآن حکیم میں اس غزوہ احد کے حالات بڑی تفصیل سے ذکر کیے۔ ابتدا میں اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، مشرکین مکہ کے قدم میدان احد سے اکھڑ گئے، صحابہ نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جو دستہ درے پر متعین تھا ان میں اختلاف رائے ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں جا کر مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے روکا، منع کیا، فرمان رسالت مآب یاد کرایا کہ حضور نے منع کیا تھا کہ میرا حکم ملنے تک یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے ہوا، اور آپ کے جو زیر قیادت سپاہی تھے انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، درہ چھوڑ کر میدان میں گئے، اور پھر نتیجہ پلٹ گیا۔ اللہ پاک نے ان کی غلطی کو قرآن حکیم میں معاف فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سے جو غلطی ہوئی وہ اللہ نے معاف فرما دی،
لیکن قیامت تک کے لیے یہ سبق، قیامت تک کے لیے یہ مثال امت کو بتا دی گئی کہ اگر کوئی رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا تو اسی دنیا میں بھی اسے اس مخالفت کی سزا دیکھنا۔ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد اس غزوہ احد میں شہید نہ ہو۔ اور اس سارے نقصان کی جو اصل وجہ ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تھی۔ اندازہ لگائیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے، اور یہ نادانستگی میں ہوئی، اس بات کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو اگرچہ اللہ پاک نے معاف بھی فرما دیا، اب قیامت تک کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس بنیاد پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ اپنی زبان پہ لے، لیکن اس کے باوجود اس کے کانسیکوینسز، اس کے اثرات، اس کے نتائج جو تھے وہ بہرحال مسلمانوں کو دیکھنا۔ تو اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں یہ ہوا ہے تو بعد میں اگر کوئی رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا، دیدہ و دانستہ کرتا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص یا وہ قوم اللہ کی سزا سے اور دنیا میں فتنے سے محفوظ رہ سکے؟ متعدد مثالیں اور اس طرح کے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جن سے سورہ نور کے اس حکم اور اس آیت کی صداقت کی گواہی ملتی کہ جس نے بھی رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے اسے دنیا میں ہی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر اسے توبہ کی توفیق مل گئی تو وہ آخرت کے عذاب سے بچا رہے، اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر دنیا کا فتنہ اور آخرت کا عذاب یہ دونوں ہی بھگتنا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الاشربہ میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے، کھانا کھایا جا رہا تھا، ایک شخص بھی حضور کے ساتھ دسترخوان پہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا، وہ نوالا بائیں ہاتھ سے منہ میں ڈال رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا تو حضور نے منع فرمایا کل بے یمینک، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ جب حضور نے اسے یہ نصیحت کی اور کل بے یمینک یہ حضور نے حکم دیا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا لا استطاع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے یہ جواب صرف بطور تکبر دیا تھا، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تکبر کرتے ہوئے بجائے حکم رسالت مآب ماننے کے اس نے از راہ تکبر کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اگر تم یوں کہتے ہو تو پھر تم واقعی نہیں کھا سکو گے۔ کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا تھا اور فما رفعها الى فیہ بعد، اس کے بعد وہ شخص کبھی اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ رسول اللہ کے سامنے آپ کا حکم سننے کے باوجود اس کی مخالفت کی سزا اللہ نے اسی دنیا میں یوں دی ہے کہ دوبارہ وہ دایاں ہاتھ اٹھا کے منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ قرآن فرماتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو حکم رسالت مآب کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں دنیا میں ہی انہیں فتنہ نہ آن پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں تصیبہم صرف ایک بار ارشاد فرما دیا جاتا تو مفہوم تب بھی واضح تھا، یوں اگر کہہ دیا جاتا ان تصیبہم فتنۃ او عذاب علیم تو آیت کا مفہوم تب بھی یہی رہتا، تصیبہم فتنہ پھر فوراً بعد او یصیبہم عذاب علیم۔ قرآن ہے اور غور و فکر کا متقاضی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ کوئی ہے جو قرآن میں غور و فکر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن انسپائر کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ مفسرین فرماتے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو تصیبہم یصیبہم،
یہ دو الفاظ جو ہم معنی ہیں ان کا تکرار ایک ہی جملے کے اندر حکمت کیا ہے؟ فرماتے حکمت صرف اور صرف یہ ہے کہ پڑھنے والے کو متوجہ کیا جائے کہ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ نظر انداز کی جانے والی بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں، بازار میں سے گزرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ غلے کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، گندم ہے، جو ہے، یا کوئی بھی غلے کی جو چیز ہے، کوئی جنس ہے، اس کا ڈھیر ہے۔ آپ پوچھتے ما ھذا الطعام، بھئی یہ ڈھیر جو ہے غلے کا یہ کس کا ہے، یہاں کیوں لگا؟ بتانے والے بتاتے ہیں کہ امیر المومنین یہ فلاں فلاں شخص کا ہے۔ فروخ ایک صاحب ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کا، اور ایک اور خود حضرت عمر کا آزاد شدہ غلام ہے۔ بتایا کہ یہ ان دونوں موالی، عربی میں آزاد شدہ غلام کو مولا کہتے ہیں، کہ یہ عثمان غنی کے آزاد شدہ غلام اور آپ کے آزاد شدہ غلام کا یہ ڈھیر ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا، دعا دی بارک اللہ فیہ وفی من جلا، کسی کا اچھا کاروبار پھلتا پھولتا کام دیکھیں، دعا دینی چاہیے اللہ برکت دے۔ حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ بھی اچھی بات ہے، اللہ ان کی تجارت میں برکت دے۔ کسی نے عرض کی کہ امیر المومنین قد احتکر، یہ جو غلے کا ڈھیر ہے یہ ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، بازار میں غلہ موجود نہیں ہے، ان لوگوں نے غلہ چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ قیمت بڑھے گی تو اس وقت ہم مہنگا ہوگا تو بیچیں۔ یہ احتکار، ذخیرہ اندوزی، ہولڈنگ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ جب یہ بتایا گیا تو پھر آپ نے پوچھا من احتکر، کون ہے ذخیرہ اندوز، کون ہے مالک اس ڈھیر کا؟ تو بتایا جی ایک فروخ حضرت عثمان کا آزاد شدہ غلام اور ایک آپ کا آزاد شدہ غلام۔ بھیجا، بلاؤ ان دونوں کو، دونوں حاضر بارگاہ کر دیے گئے۔ حضرت عمر نے وجہ پوچھی، ما حملکما علی احتکار طعام المسلمین، کہ تم نے مسلمانوں کے غلے کی ذخیرہ اندوزی کیوں کی ہے؟ بازار کا بھاؤ کیوں بڑھا رہے ہو؟ بازار میں جب غلہ ہر ایک کو نہیں مل رہا، تمہارا روک کے رکھنا یہ قیمت کی گرانی کا، گراں فروشی کا، یہ قیمت کے بھاؤ کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ تم مسلمانوں پر ان کی جو بنیادی ضرورت کی چیز ہے اس کا بھاؤ کیوں بڑھا رہے، ذخیرہ اندوزی کیوں کر رہے؟ ان دونوں نے کہا نشتری باموالنا ونبیع، ہمارا مال ہے، ہم نے قیمت دے کے غلہ خریدا ہے، ہمارا دل کرے گا تو ہم بیچیں گے۔ ہم نے اپنے رقم سے، اپنے روپوں سے، اپنی جو ہے وہ قیمت دے کے خریدا ہے، قیمت لے کے ہم بیچیں گے، اس میں کیا حکم شریعت کی مخالفت ہے؟ یہ اس میں ایسی معیوب بات کون سی؟ جب انہوں نے یہ کہا قال عمر، حضرت عمر فاروق نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالافلاس او بجذام، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کے کھانے کی بنیادی ضرورت کی چیز وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا، ایسے وقت میں جب بازار میں وہ دستیاب نہیں ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، وہ روک کے رکھے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے مفلسی میں مبتلا کرے گا، وہ دولت بڑھانے کے لیے یہ کام کرے گا، اور جب وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا تو بجائے اس کا مقصود ملنے کے، بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے، اللہ اسے افلاس میں مبتلا کر دے گا، او بجذام، اور یا اللہ اسے کوڑھ میں مبتلا کر دے، وہ کوڑی ہوگا، اور یا وہ مفلس اور قلاش ہو جائے۔ جب حضرت عمر نے یہ فرمان رسالت مآب سنایا، قال فروخ، جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام فروخ تھا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین اعاہد اللہ و اعاہدک اللہ اعود فی طعام ابدا، امیر المومنین میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، اللہ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ غلے کی خرید و فروخت کروں گا ہی نہیں، ذخیرہ اندوزی تو درکنار، میں تجارت ہی بدل لوں گا۔ رسول اللہ کا اتنا شدید حکم کہ جس نے غلے کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، اشیاء ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی کی ہے، اس وقت میں کی ہے جب لوگوں کو ضرورت ہے، مارکیٹ میں نہیں مل رہی،
یا مفلس ہو کے مرے گا یا کوڑھ میں مبتلا ہو کے مرے گا۔ امیر المومنین میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ غلے میں خرید و فروخت لین دین نہیں کرتا۔ لیکن جو دوسرا شخص تھا وہ مصر رہا، ڈٹا رہا، نہیں جی میں نے اپنے پیسوں سے خریدا، انما نشتری باموالنا ونبیع۔ راوی کہتے ہیں قال ابو یحییٰ، اس نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی کے کام میں جرم میں مصروف رہا۔ راوی حدیث کہتے ہیں فلقد رأیت مولا عمر مجذوما، میں نے اس شخص کو جس نے حضرت عمر کے روکنے کے باوجود ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑی تھی، میں نے اسے دیکھا کہ وہ کوڑھ میں مبتلا ہوا۔ جو حضرت عمر نے بتائی تھی حدیث اور جو وعید فرمائی تھی وہ وعید میں نے پوری ہوتے ہوئے دیکھی۔ مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 1135۔ حضرت عمر نے رسول اللہ کی حدیث سنائی اور اس شخص نے حدیث سننے کے باوجود اپنے احتکار اور ذخیرہ اندوزی والے کام پہ اصرار رکھا اور حکم رسالت مآب کو دانستہ، جانتے بوجھتے، قصداً انٹینشلی نظر انداز کیا، مخالفت کی، اور راوی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ کوڑھ میں مبتلا۔ یہ واقعہ بھی اسی چیز کی تائید کرتا ہے کہ جس شخص تک، جس قوم تک رسول اللہ کا فرمان پہنچ جائے وہ اسے سن لیں، وہ اسے پڑھ لیں، وہ اسے جان جائیں، اور پھر اس کے باوجود اس کی مخالفت کریں، تو پھر یہ وہ سبب ہے جو انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، یہ وہ وجہ ہے جو مصیبتوں کو دعوت دیتی ہے۔ رسول اللہ کے فرمان کی جانتے بوجھتے مخالفت یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کھینچ کے مصیبتوں میں لے کے جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس برے عمل سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، کئی ایک صحابہ سے علم حاصل کیا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں دور صحابہ میں فتویٰ دیتے ہیں، صحابہ بھی بعض اوقات حضرت سعید ابن المسیب سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ سید التابعین آپ کو کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں آپ کی مجلس درس ہوتی ہے، اطراف و اکناف سے، پورے عالم اسلام سے علم کے شائقین جو نور نبوت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں سعید ابن المسیب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حج اور عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، سعید ابن المسیب کی زیارت کرتے ہیں، ان کی ملاقات کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ آپ کے ملنے کے لیے ایک شخص آیا جو حج یا عمرے کے لیے آیا ہوا تھا، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے کہنے لگا جی میں اب یہاں سے جا رہا تھا واپس، تو میں نے چاہا کہ میں جاتے ہوئے آپ سے ملاقات کر کے جاؤں۔ حضرت سعید ابن المسیب نے دعا دی، خوش ہوئے، مسجد میں بیٹھے تھے، ملاقات کے دوران اذان ہو گئی۔ اس شخص نے جانے کا ارادہ کیا، حضرت سعید ابن المسیب نے فرمایا لا تبرح حتی تصلی، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی ہے، اذان کے بعد اب مسجد سے مت جاؤ جب تک تم نماز نہ پڑھو۔ اور پھر حضرت سعید ابن المسیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی